كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام آدم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اپنے آخری الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور خیر الامم کا لقب عطا فرمایا. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ نے اہل اسلام کو زندگی گزارنے کے تمام تر اسلوب اور طریقے بتلائے اور سکھلائے. ایک مسلمان اس کا چال چلن، چال ڈھال، اس کا کردار، اس کی گفتار
اس کا رویہ، لب و لہجہ، اس کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اللہ نے کلام کی صورت میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور پھر عملی خاکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو عملاً دکھا دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر آ کر لوگوں کی تربیت کی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا۔ سب سے پہلے جو لوگ انسانیت سے ہٹ چکے تھے، ان میں انسانی اوصاف اور انسانیت کے کمال درجے کے جو اوصاف تھے، پہلے ان کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنا ضروری اور لازم سمجھا۔ پھر اس کے بعد اسلام کے دیگر احکامات ان تک پہنچائے اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف اور مالک الملک کی طرف سے تمام تر آنے والے پیغامات ان تک پہنچائے۔ جب کوئی انسان انسانیت کے کمال کو پہنچے گا، پھر اس کے اندر اپنے نبی، اپنے پیدا کرنے والے خالق کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب انسانیت ہی نہ ہوگی تو پھر اسے کوئی فکر نہ ہوگا، نہ اپنے پیغمبر کا اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا۔ تو آئیے آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر چند اوصاف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اوصاف جو بندہ بھی ان کو اپنا لے گا وہ معاشرے کا بہترین فرد بن سکتا ہے۔ ہر بندہ اسے ادب، عزت اور اکرام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ معاشرے کا ہر فرد و بشر دل سے اس کی قدر کرے گا، اور وہ آدمی پروقار باوقار شخصیت بن جائے گا۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ یکرم الرجل مخافۃ شر ہی کی ایک تصویر ہے کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو اوصاف ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، خواہ لباس کس طرح کا بھی ہو، خواہ جیب کے اندر روپے پیسہ نہ بھی ہو، دنیا کا مالو ملال، مالو زر اس کے پاس موجود نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ہر فرد و بشر ان اوصاف اور ان خوبیوں کی وجہ سے ایسے آدمی کی دل سے قدر کرے گا، عزت کرے گا، اس کی بات بھی تسلیم کرے گا۔ صرف یہیں پر بس نہیں، ان اوصاف کو اپنا لینے والا شخص جب اس دار فانی کو چھوڑ کر
اللہ سے جا کر ملاقات کرے گا اور قبر کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کریں گے اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، دل سے اس سے محبت ہوگی، الفت ہوگی، دنیا کا کوئی لالچ اور طمع نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس سے محبت اور پیار کرتے ہوں۔ اور پھر جب قبر کے اندر جائے گا، اس کی قبر ٹھنڈی ہوگی، ان اوصاف کو اپنا لینے کی برکت سے جب کل قیامت کا دن ہوگا، مالک ارض و سما کے سامنے جائے گا، پھر یہ اوصاف اس بندے کو اللہ کی جنت کا مہمان بھی بنا دیں گے۔ آئیے ان اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف جو اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنایا اور پھر لوگوں کو عملی تصویر اس کی پیش کی، ان میں سے سب سے پہلا نرمی کو اختیار کرنا ہے۔ اپنے ہر معاملے کے اندر انسان نرمی کو اختیار کر لے، اپنی زبان کا نرم استعمال کرے اور اپنے دل کو لوگوں کے لیے نرم کر لے۔ آئیے چند ایک مثالیں اور قرآن سے آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دل کا نرم ہو جانا، انسان کی زبان کا نرم ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں سختی موجود ہے، جو اپنی کلام سے اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے سختی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ گھٹنے چھوڑ کر تمام تر توجہ میری طرف کر کے بیٹھیے۔ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، کسی درس جلسے میں جائیں تو ذہن اور نیت یہ لے کر جایا کریں کہ ہم نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، سیکھ کے پھر اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے دل سخت ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے سمجھایا، فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ قرآن سن کے کوئی سبحان اللہ کہنا بھی رواج ہے کہ کوئی نہیں؟ پریشان آپ لوگ لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دلوں کی سختی کا باعث اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے لیل و نہار شب و روز بسر کرتے ہیں، مالک کائنات کی نافرمانیاں اور معصیتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ان گناہوں کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کے اندر سختی کس طرح کی؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ پھر پتھروں کا شکوہ بھی اللہ نے دور کر دیا، کہیں یہ پتھر یہ نہ کہیں کہ اللہ
ہم تو پھوٹ پڑتے ہیں، چشمے ہم میں سے نکلتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں، ہمارے اندر وہ سختی نہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے واضح کیا کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے اللہ نے نہریں جاری کر دی، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ پتھر تو وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پہاڑوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے یہ بات کیوں کر بیان کی؟ کیونکہ انسان اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کرتے کرتے، ان گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں نرمی کا کوئی بھی پہلو نہیں رہتا۔ خواہ سامنے بھائی ہو، بہن ہو یا سامنے والدین ہو، سب کے حقوق کی تلفی کرتا ہے، تلف کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، خالق کائنات کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اپنے پیغمبر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ اتنا زیادہ سخت دل ہو چکا ہے کہ سختی میں پتھروں سے بھی آگے ہو چکا ہے۔ اب یہ سختی دلوں کے اندر، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ خالق کائنات کی معصیتیں اور نافرمانیاں کرنے والا شخص، اس کا نتیجہ گناہوں کا اسے یہ ملتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، نہ قرآن کی کوئی بات اس پہ اثر کرتی ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ آدمی جس کے دل کے اندر نرمی ہو، جس کی زبان کے اندر نرمی ہو، خالق کائنات نے ایسے آدمی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے اللہ کا قرآن سماعت کریں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لوگوں کے لیے نرم ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی نرمی آ جائے گی وہ سمجھ لے کہ اسے اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ جس کے دل میں نرمی ہے، جو لوگوں کے لیے احساس اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہو رہا ہے۔ اور نرمی اپنانے کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی لوگ آئے، آ کر کے اسلام کا جو طریقہ ہے ہم کلام ہونے کا، السلام علیکم کہنا یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ یہود آئے تو انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم پر موت آئے۔ پاس ہی پردے میں موجود میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ انہوں نے جب یہ الفاظ سنے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو وہ موت کی بد دعا دے رہے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بول کر کہنے لگی، وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر بھی اللہ کی ناراضگی، پھٹکار اور لعنت نازل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم پر بھی موت ہو۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ الفاظ سنے
تو فرمانے لگے اے عائشہ نرمی کو اختیار کرو۔ عائشہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ میں نے ان کے جواب میں وعلیکم کہا کہ جو دعا آپ نے ہمارے لیے کی وہی آپ کے لیے، لیکن آپ نے ساتھ لعنت کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ کائنات کا رب اتنی سختی کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی، کائنات کا رب ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ خواہ لوگوں کو دعوت دینے کا معاملہ ہو تو کائنات کے رب نے اتنا بہترین اسلوب بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کو دعوت اللہ دینی ہے، کائنات کے رب کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، احساس اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ اپنے دلوں کو ان کے لیے نرم کرتے ہوئے انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا اے عائشہ ایاکی بالرفق، اے عائشہ نرمی کو، علیکی بالرفق و ایاکی والعنف، نرمی کو لازم پکڑو، اپنے ہر معاملے کے اندر نرمی کو اختیار کر لو، سختی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں کسی نیکی کا اتنا اجر اور ثواب نہیں جتنا نرمی کو اپنا لینے کا اجر و ثواب ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو چھوڑنے کا وہ اجر اور ثواب نہیں جتنا سختی کو چھوڑ دینے کا اجر و ثواب ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا وصف اپنے معاملات کے اندر نرمی کو پیدا کر لیجئے، گھر کے معاملات ہوں، بہنوں بھائیوں کے معاملات ہوں، بہو بیٹی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بلکہ تجارت کے معاملات کے اندر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے رحم اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر جو تجارت کے معاملات میں بھی نرمی کو اپنا لیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا وصف جو انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کامرانی کا سبب بنتا ہے وہ ہے اپنے دل کو نرم کر لینا۔ سب سے پہلا وصف اپنے دلوں کو نرم کر لینا۔ جو لوگ اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں، اپنے حوصلے بلند کر لیتے ہیں، اللہ دین و دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں ان کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، پھر جب کائنات کے رب کے پاس قیامت کے دن پہنچیں گے اللہ ان سے معاملہ کیا کرے گا کہ اللہ انہیں اپنی جنتوں کا مالک اور وارث بنا دے گا۔ آئیے نرمی کے بعد دوسرا اس نرمی کو اپنا لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا، اور دوسرا وصف بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر عفو و درگزر کی فضا کو قائم کر لے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی تلفی ہوتی ہے، بندہ کسی نہ کسی سے ظلم و زیادتی کر لیتا ہے، کسی کے حق میں کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، گالی گلوچ ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے عوض میں ہم اپنی رشتہ داریوں کو ختم کر دیں، اپنے تعلقات کو ختم کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں نفرت پیدا کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو یہاں اس انداز سے سمجھیے
کہ ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی گناہ کرنے والا، کوئی نہ کوئی غلطی کرنے والا، جب اس گناہ کو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان لے آئے اور پھر سمجھے کہ اگر میرے اس گناہ پر کائنات کے رب نے مجھے پوچھ لیا، میں نے اللہ کے حقوق کی تلفی کی ہے، ان میں کمیاں کی ہیں، کائنات کے رب نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ آپ عام معروف یہ بات سنتے ہیں، رحم کرو تم پر کائنات کا رب رحم کرے گا، نرمیاں کرو کائنات کا رب تمہارے اوپر نرمی کرے گا، معاف کرو کائنات کا رب تمہیں معاف کرے گا۔ جب تک لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں معاف نہیں کرو گے، کائنات کا رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو آئیے معاف کرنے کی فضا اپنے اندر قائم کیجئے۔ جب ہر بندہ اپنے بارے میں یہ سوچتا سمجھتا ہے، یہ ضابطہ اور قانون اپنے دل میں بنا لیتا ہے کہ کائنات کا رب ان گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے میری پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، تو اسی طرح اپنے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے ظلم کر لے، زیادتی کر لے، تو پھر معافی کی فضا کو قائم کریں۔ آئیے قرآن نے معافی کو اپنانے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تلقین کی، خذ العفو وأمر بالعرف۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہے؟ موضوع خشک شروع ہو گیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نرمی اپنانے کا، معاف کرنے کا حکم اور آرڈر دیا۔ خذ العفو، اے میرے پیغمبر اپنے دل کے اندر نرمی اتنی پیدا کر لیجئے جس کا نتیجہ قطع تعلق ہی نہ ہو، جس کا نتیجہ معافی ہونا چاہیے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ معافی ہر طرف اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے معافی کی فضا کو اس انداز سے قائم کیا کہ آپ علیہ السلام کو بیٹوں کی وفات پہ تانے دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و زیادتیاں کرنے والے، رسول اللہ کے گلے کے اندر کپڑے ڈال کے بل دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کرنے والے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو قتل کرنے والے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے عزیز اور رشتہ داروں کا قتل عام کرنے والے، رسول اللہ کی راہ میں مصیبتیں پریشانیاں بن کر آنے والے۔ ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، آپ کے سامنے کھڑے، فتح مکہ کا دن ہے، تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو ان سب نے کہا تھا ہمیں آپ سے وہی امید ہے جو یوسف علیہ السلام کو کے بھائیوں کو ان سے امید تھی۔ ساری زندگی یوسف پہ ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر آخرکار جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو تمام کو معاف کر دیا تھا، اہل مکہ کو رسول اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ وہ باتیں اپنے دلوں میں نہیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسلوب ہے، اللہ جب بندے کو معاف کرتا ہے تو پھر اس گناہ کو اس کے کھاتے سے بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں معافی بھی اس انداز سے ہوتی ہے، کوئی بندہ آ کر اپنی غلطی پہ شرمسار ہو جائے تو ہم اسے وقتی طور پہ معاف کر دیتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ
لے آتے ہیں، لیکن جب کبھی پھر اس سے کوئی گناہ غلطی ہو، پھر آپ کے حقوق میں اس سے تلفی ہو، تو پھر کہتے ہیں 10 سال پہلے بھی تو یہ کام کیتا سی، ادو تینوں معاف کر چھڑیا سی، تو پھر وہی کام کیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے معاف کر دیا، اگر معاف کیا ہوتا تو پھر آج 10-20 سال گزر جانے کے بعد اس گناہ اور غلطی کا تذکرہ آپ کبھی نہ کرتے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے بھی ختم کر دو، آپ کے خیالات اور ذہن سے یہ بات چلی جائے کہ کسی نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی، جب آپ نے معاف کر دیا تو اس طرح کا معاف کرو جس طرح کی معافی کی امید اللہ سے رکھتے ہو۔ اگر اس طرح ہو کہ اللہ دنیا میں بندوں کو معاف کر دے، اپنا عذاب ان سے ہٹائے رکھے، قیامت کا دن ہو، بندہ دنیا میں توبہ بھی کی ہے، پھر قیامت کے دن جب بندہ وہی گناہوں کو اپنے سامنے پائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی۔ ان تصورات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں میں معافی کی فضا کو عام کیجیے۔ یہ 2 اسباب جن کی وجہ سے دنیا میں بھی نام زندہ رہتا ہے، قبر بھی ٹھنڈی رہتی ہے، اور آخرت میں اللہ جنت کا بندے کو داخلہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ آپ نے بڑی معروف حدیث ہے سنی ہوگی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اے اللہ کے پیغمبر وہ عورت نمازیں پڑھتی ہے، فرائض بھی پورے کرتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، روزے فرضی بھی رکھتی ہے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، صدقہ اور خیرات وہ فرضی بھی ادا کرتی ہے، نفلی بھی دیتی ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے، نمازیں صرف فرضی ادا کرتی ہے اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، روزے بھی صرف فرضی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی اتنا زیادہ نہیں کرتی، لیکن اس کے اہل محلہ اس پہ راضی اور خوش ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس کا اخلاق بڑا بہترین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ۔ آج ہمارے اندر نمازوں کی پابندی بڑا زور ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، روزہ، صدقات، لیکن ان تمام کو فیل کر کے رکھ دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ اخلاق کی کمی، زبانوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا سخت ہو جانا اور معافی کو چھوڑ دینا، یہ تمام تر اسباب ایسے ہیں جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کائنات کے رب کا ترازو لگا ہوگا، اس ترازو اور میزان میں سب سے وزنی چیز اور سب سے بھاری چیز وہ اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ میل جول ہوگا، آپس کے معاملات ہوں گے۔ جس بندے کا رویہ، جس کے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نکلے، اللہ اس کی عبادات کو بھی درست کرتے ہوئے اسے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور اخلاق، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم الاخلاق، اللہ نے میری دنیا میں آمد کا مقصد یہ رکھا ہے کہ میں اخلاق کو ہر طرف عام کر دوں۔ اور پھر آپ کا اخلاق، آپ نے لوگوں کو کس طرح متاثر کیا۔ ہم سال بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی پہ، آپ علیہ السلام کی سیرت پہ کانفرنسیں کرواتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، لیکن یہ کبھی زحمت نہیں کی کہ اس سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔
آج ہمارے پاس کوئی ملازم چند ماہ کے لیے آئے، چند دنوں کے لیے آئے، تو وہ ہمارے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے غلطی پر بھی کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی اوئے کہہ کر آواز نہیں دی، کبھی جھڑکا نہیں ہے۔ یہ تھا رسول اللہ کا اخلاق۔ ہمارا لب و لہجہ رویہ ان بندوں کے ساتھ جو ہمارے ملازم بھی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے انہیں ویندا ہی انج پیا جویں اکھاں نال کھا جائے۔ کچھ لوگ آنکھوں سے اس انداز کے ساتھ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا اخلاق عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اخلاق ہم سنتے ہیں، یہ بھی تو بتلائیے اخلاق ہے کیا چیز؟ فرمانے لگے بسط الوجہ، کشادہ چہرے کے ساتھ مسکرا کر کسی دوسرے کو ملنا، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی بندے کا صدقہ ہے جو بندہ کسی سے اچھے انداز اور رویے کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے۔ اور پھر یہ کتنی اعلیٰ نیکی ہے، آج شدید گرمی کے روزے اور پھر راتوں کا قیام بہت مشکل ہو جاتا ہے، فرضی روزہ رکھنا بھی، اور پھر رمضان کے اندر قیام اللیل۔ لیکن جو بندہ اپنی زبان کو، اپنے دل کو نرم کر لے، معافی کی فضا قائم کرے، جو بندہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ بندہ صرف اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے چہرے پہ ہر کسی کے لیے مسکراہٹ کو پیدا کر لے، اللہ ہر دن کے بدلے ایک روزے کا، ہر رات کے بدلے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ فری کے روزے، فری کا قیام مشکل ہے بھائی، مشکل لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خطیب اگر کوئی بلائے نا کسی بات کے لیے تو اس کا بتلا دینا یہ جمعے کو ضائع نہیں کرتا، ہے واقعی مشکل۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو ہمارے بارے میں باہر یہ معروف نہ ہوتا کہ وابی اگ دے گولے نے، ہوتا ہے نا، یہ ہمارے بارے میں باہر مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کا اخلاق بہتر نہیں ہے، ان کو کسی کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، یہ لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے جنت ہماری پکی ہے، لہذا ہر کسی کے ساتھ جیسے دل چاہو پیش آؤ، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی زیادہ توحید پرست اور موحد تو نہ تھا۔ رسول اللہ کا یہودیوں کے ساتھ طرز عمل آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کفار اور مشرکین کے لیے بھی نرم تھے، اچھی کلام کرنے والے، ان کے ساتھ اچھے لب و لہجے سے پیش آنے والے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نرمی سے ان سے گفتگو کرنے والے تھے۔ کیا نعوذ باللہ آپ کے عقیدہ توحید میں کوئی خلل تھا؟ یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے، لہذا اور کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات حق اور سچ ہے۔ عقیدہ توحید والا بندہ جہنم میں ہمیشہ نہیں جلے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا نہیں۔ اس طرح کے گناہ اور غلطیاں بندے کو جہنم کے اندر ان کی سزا بھگتنی پڑے گی، پھر ان کے بعد جنت کا راہی بنے گا۔ تو ابتداءً ہی جنت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔
یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو ابتداءً ہی اللہ کی جنت کا راہی بنا دیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، رسول اللہ کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان ہے، فرائض کو اپنانا ہے، اور اس کے ساتھ ان اعمال کو اپنائیں، اللہ جنت کا داخلہ ابتداءً ہی عطا کر دیں گے۔ اور آئیے اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے حوصلوں کو بلند کر لیجئے۔ کوئی بندہ اگر اس طرح کی بات کہے جو اپنے من کے مخالف ہو، اپنے ذہن اپنے موقف کے الٹ ہو، تو اس بات کو سن کر برداشت کریں اور اچھے انداز سے اس کا جواب دیں۔ کسی وقت ہوتا یہ ہے کہ بندہ حق پہ ہوتا ہے، دوسرا مخالف اس کا وہ حق پہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے اندر برداشت ہو، حوصلہ ہو، تو اللہ اس بندے کو پھر عزت زیادہ دے دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ اگر یہ اس کی شکست ہو بھی جائے، اگر حوصلہ ہوگا، برداشت ہوگا، اس کے نتائج بہت بہتر نکلیں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے ہر پیغمبر اور ہر نبی کو بکریاں چروانے کا کہا۔ ہر پیغمبر ہر نبی نے بکریاں چروائی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان گرامی، اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں۔ اب اگر اس بات کے پیچھے دیکھا جائے اس کی وجہ، اس کا پس منظر کیا ہے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آپ تو خیر گاؤں کے رہنے والے لوگ جانور رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے بکری سب سے زیادہ ستانے والا جانور ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بکری سب سے زیادہ بندے کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ ستانے والا جانور ہی ہے۔ بندہ اس پہ ظلم بھی نہیں کر سکتا، مارے گا لات اس کی ٹوٹ جائے گی، کوئی ہڈی اس کی ٹوٹ جائے گی، ہوتا بھی نازک سا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو ستاتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کا نبوت ٹریننگ کورس بکریاں چروانا رکھ دیا۔ ہر نبی پیغمبر بکریاں چرواتا تھا، اس لیے کہ اس کا حوصلہ بلند ہو جائے، اس میں برداشت پیدا ہو جائے۔ خواہ آگے سے ستانے والا کوئی بھی پراپے گنڈا کر کے، کسی طرح کی بھی سازش کر کے آپ کو ستائے، آپ کے اندر برداشت اتنی ہو، ہر قسم کی لوگوں کی تکلیف آپ برداشت کر سکیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تمام تر انبیاء پر اتنی تکالیف، مصائب اور آلام نہیں آئے جتنے اکیلے محمد الرسول اللہ پہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ السلام نے تمام پر اپنے حوصلے کو بلند کر کے رکھا۔ آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ یہودیہ عورت نے رسول اللہ کی دعوت کی، اس میں بکری کا گوشت زہر آلود آپ کو کھلانا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے کھایا بھی، پتہ بھی چل گیا، لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اس کو قتل کروا دیا تھا؟ رسول اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ نے اپنے قرآن کی زینت بنائے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کے قصص۔ اختصار کے ساتھ اشارتاً بات کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کا حوصلہ اور برداشت اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ یوسف علیہ السلام کے تمام تر بھائیوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ایک وقت وہ آیا، تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ یہی ظلم و زیادتی کرنے والے بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف اقتدار کے مالک، تخت و تاج کے مالک ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے سامنے بھائی تصدق علینا کہہ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو
بطور صدقہ بھیک دی اور ان کا جو مال تھا وہ لے کر آئے، وہ بھی واپس لوٹا دیا۔ آئندہ آنے کے لیے ایک مطالبہ کیا، جس بھائی کو گھر چھوڑ کر آئے ہیں آئندہ جب آئیں اس کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں۔ ایک پلان کے تحت اس بھائی کے بورے کے اندر وہ پیمانہ چھپا دیا گیا۔ پھر جب ان بوروں کو کھولا تو ثابت یہ ہوا کہ اس لڑکے نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے، اب ان سے کس طرح کی کلام کر رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا، وَقَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، اگر اس لڑکے نے چوری کی ہے، بنیامین یوسف کے بھائی ان کے اس توڑے سے پیمانہ نکلا تو ثابت ہو گیا اس لڑکے نے چوری کی ہے۔ کہنے لگے إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، ہمارے پردادا بھی نبی، نبیوں کی نسل چلتی آ رہی ہے، ہم میں سے تو کوئی چور نہیں۔ جب چوری سامنے آ گئی تو کہنے لگے إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، اس کا ایک بڑا بھائی تھا، اس کی اور اس کی ماں دونوں کی الگ تھی، ہماری ماں الگ ہے، باپ کی طرف سے تو ہم ایک ہیں، لیکن اس کا بھائی بھی چوریاں کیا کرتا تھا، اسے بھی عادت اسی سے پڑی ہے، یہ بھی چوریاں کرنے والا ہے۔ اب یوسف کے سامنے کھڑے، یوسف تخت و تاج کے مالک، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، اپنے آپ کو چور لوگ کہہ رہے ہیں تو برداشت کیے جا رہے ہیں۔ یہ چور کس کو کہہ رہے تھے؟ بنیامین کا بھائی یوسف تھا۔ کہہ رہے ہیں اگر اس نے بنیامین نے چوری کیا، اس کا بھائی یوسف، نام نہیں لیا لیکن اشارہ تو انہی کی طرف کیا، اس کا بھائی بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ نے قرآن میں آگے کیا فرمایا؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اللہ نے یوسف کا حوصلہ بیان کیا۔ یوسف کا حوصلہ کیا تھا کہ اتنی کڑوی کسیلی بات کو سن بھی لیا، پھر اپنے دل کے اندر اسے جگہ بھی دی، پی بھی لیا۔ آج کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، پھر جسے ہم کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہی معاملہ بن رہا ہے۔ ظلم و زیادتیاں ساری زندگی خود کرتے رہے، کم و بیش 40 سال کا عرصہ باپ سے دور رہے، منڈیوں کے اندر بکتے رہے، پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے، اس کی بیوی نے ہوس کا شکار بنانا چاہا، جیل کے اندر بند ہوئے، تمام تر صعوبتیں، مشقتیں اور مشکلیں ان کا سامنا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بھائی سامنے آئے ہیں، بھیک بھی لے گئے اور ساتھ میں چور بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، کہتا پھاڑ لو انہاں نو، پالو لمیاں، گردنا نالو لا چھڑو، لیکن اللہ کے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے، سب کچھ برداشت کیا۔ یہ قصص جو اللہ نے انبیاء کے بیان کیے ہیں، یہ کانوں کے سرور کے لیے نہیں ہے کہ واقعہ یوسف سنو 7 گھنٹے آجے نہ پلے بیان کرنے والے دے کچھ پوے تے نہ سنن والے دے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان نہیں کیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اب میرے پیغمبروں اور انبیاء کی زندگیوں سے جو اسباق ملتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجیے۔ تو آئیے یہ چند اوصاف جو دنیا و آخرت میں ہر انسان کی کامیابی کے ضامن ہیں، ان کو اپنائیے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ اور تمام تر انبیاء علیہم السلام، ان کی زندگیوں سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان کو اپنانے، اچھے اخلاق اور نرمی کو
اور اپنے حوصلوں کو بلند کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔